الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مولانا ومقتدانا وسيدنا وهادينا أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت ہے عصر کی قسم سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو صاحبان ایمان ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اور حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی تفہیم کرتے ہیں. درود پر محمد یہ سورہ مبارکہ سورہ والعصر بہت سے اور سوروں کی طرح ایک قسم سے شروع ہو رہا ہے. عصر کی قسم. قسم کھانے والا ہمیشہ اس بات کو ترجیح دیتا ہے کہ وہ کسی بزرگ و برتر شے کی قسم کھائے، لیکن یہاں تو اللہ قسم کھا رہا ہے تو اللہ سے بزرگ و برتر تو کوئی ہے نہیں. تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی قسم کھائی جاتی ہے تو جس کے سامنے قسم کھائی جاتی ہے اس کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تمہارے نزدیک یہ تو محترم ہے، اس لیے اس بات کی قسم دی جا رہی ہے. ضرور پڑھے محمد مثلاً اگر آپ کسی غیر مسلم کے سامنے قسم کھا رہے ہوں تو آپ اگر خدا کی قسم کہیں یا قرآن کی قسم کہیں تو اس کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ اس کی قسم کھائیں کہ جس کو وہ مانتا ہے تو پھر اہمیت پیدا ہو جائے گی. اس لیے اللہ نے اس بات کو پسند کیا کہ ایسی شے کی قسم کھائی جائے کہ جو دلوں پر مہر ثابت سب تک. اس نے کہا عصر کی قسم. اب مفسرین نے عصر کے بارے میں بہت سی آراء ظاہر کی ہیں. عصر کہتے ہیں لفظی اعتبار سے نچوڑنے کو، کسی شے کو نچوڑنے کو کہتے ہیں. اس لیے جو عصر کا وقت ہمارے درمیان ہے وہ نچوڑ ہوتا ہے سارے صبح سے لے کر کے شام تک کے کاموں کا، کہ وہاں انسان ایک تغیر اپنے اندر لاتا ہے کہ صبح سے لے کے اس وقت تک جو کچھ کیا ہے اس کا آخری مرحلہ آ گیا ہے، اب آرام کا وقت شروع ہونے والا ہے. اس لیے اسے عصر کا وقت کہا گیا ہے. اور اسی لیے شاید بہت سے مفسرین کے خیال میں صلاۃ وسطیٰ جسے کہا گیا ہے وہ عصر کی نماز ہے. اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے نا کہ تم صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو. تو پھر کچھ مفسرین نے
عصر کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ زمانے پیغمبر ہے. عصر زمانے کو بھی کہتے ہیں, زمانے پیغمبر کو عصر کہا ہے, اس لیے اس کی قسم کھائی ہے. ظاہر ہے کہ وہ زمانہ کتنی اہمیت کا ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر وہ زمانہ نہ ہوتا تو آج ہم نہ ہوتے. اس کی قسم کھائی ہے. کچھ مفسرین اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں اسلام اپنی سج دھج دکھانے میں کامیاب ہو جائے گا اور وہ جانشین پیغمبر اپنے چہرے سے نقاب غیبت الٹ کے ہمارے درمیان آ جائے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. اس لیے وہ زمانہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے, اس لیے اسے عصر کہا گیا ہے. درود پڑھیں محمد. ارشاد ہو رہا ہے کہ زمانے کی قسم, عصر کی قسم, سارے انسان خسارے میں ہیں. سارے انسان خسارے میں ہیں. ہم تو یہ کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہر بات میں نفع ہی نفع ہو. ہم منافع کے قائل ہیں. کوئی سودا ایسا نہیں کرتے کہ جس میں نقصان کا اندیشہ ہو. نقصان کیسا؟ پہلے کوئی کاروبار شروع کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں نفع کتنا ہے, اس میں فائدہ کتنا ہے. گویا ہم اپنے اثاثوں میں اضافہ چاہتے ہیں. جو حضرات اکاؤنٹ سے متعلق ہیں وہ اس کی اہمیت کو جانتے ہیں کہ جتنا زیادہ پروفٹ ہوگا اتنے ہی زیادہ ایسٹس بڑھیں گے. تو ہماری ہر کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے نفع کا سودا کریں, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ سب خسارے کا سودا ہے, یہ سب نقصان کا سودا ہے. ہم کچھ بھی کر لیں, ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں ہم یہ تلاش کرتے ہیں کہ نفع کتنا ہے, اس میں اضافہ ہی اضافہ ہونا چاہیے. بلکہ جو لوگ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے پاس ایک اصطلاح ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں تو بڑا نقصان ہو گیا, اس معاملے میں تو بڑا نقصان ہو گیا. گھبرا کے پوچھا کیا نقصان ہوا؟ کہا 10 لاکھ لگائے تھے صرف 15 لاکھ ملے. 10 لاکھ لگائے تھے صرف 15 لاکھ ملے. ہم نے کہا یہ تو نفع ہوا. کہا نہیں, ہم نے تو امید کی تھی کہ کم از کم 20 لاکھ ملیں گے, یہ تو 15 لاکھ ملے, 5 لاکھ کا نقصان ہو گیا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. یعنی لاس آؤٹ آف پروفٹ کو بھی وہ لاس گردانتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ سب تم اپنے حساب کتاب اپنے پاس رکھو, میرا اعلان یہ ہے کہ تم سب کے سب خسارے میں ہو, سب کے سب نقصان میں ہو. جو کچھ تم کر رہے ہو یہ نقصان ہے. اب یہ بات اور ہے کہ تم سمجھ نہیں رہے ہو, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ نقصان ہے, تم اسے فائدہ سمجھ رہے ہو. تم بڑے کر و فر کے ساتھ شور شرابے کے ساتھ اعلان کرتے ہو بڑا فائدہ ہوا. ارے وہ گاڑی جو ہم نے 5 لاکھ کی خریدی تھی ہم نے 8 لاکھ کی بیچ دی. ارے بھائی ظاہر ہے کہ یہ تو فائدہ ہوا, لیکن تم اپنے طور سے جس ظاہری نفع کو نفع کہہ رہے ہو, اللہ کہہ رہا نہیں, یہ خسارہ ہے, یہ خسارہ ہے, یہ نقصان ہے. سب نقصان میں مبتلا ہے. ظاہر میں یہ بات نہیں سمجھ میں آتی, اس لیے کہ جب ہم
किसी चीज के बारे में कोई सौदा कर रहे होते हैं, कोई मामला कर रहे होते हैं, तो उसमें ये तय करते हैं कि इसमें हम क्या देंगे और इससे क्या मिलेगा। तो इसके जरिए से अक्सर और बेशतर ये होता है कि जब कोई फहम समझाने की कोशिश करता है तो ये बताया जाता है कि देखिए बात ये है कि जो इस वक्त हम मुनाफा कैलकुलेट कर रहे हैं ये कोई मुनाफा नहीं है। आप मालूम होना चाहिए कि हम जो कुछ इस मामले में कर रहे हैं तो बहुत ही नॉमिनल प्रॉफिट हो रहा है, बल्कि बसा औकात तो ये होता है कि उसे कहा जाता है कि इस वक्त अगर इस सौदे को खिसारे के जरिए से भी कर लो तो फिर आगे देखो क्या होता है। कि आप एक मर्तबा एक ऑर्डर ले तो लें और उसके बाद जब ये सेल बढ़ेगी तो वो सारे नुकसान जो शुरू में आपको हुए थे वो सब पूरे कर हो जाएंगे। ये भी एक तरीका है कि जिसके जरिए से हम कंपेंसेशन के बारे में सोचने लगते हैं कि हाँ ये हमने इस वक्त जो जाहिरी तौर पर मादी तौर पर हमने मुनाफा कमाया है या नहीं कमाया है वो आगे चल के किसी न किसी गुडविल के तरीके से हमें मिल जाएगा। ये भी एक तरीका है कि जिसके जरिए से हम ये चाहते हैं कि नफा हो जाए, लेकिन अल्लाह कहता है नहीं, ये सब खिसारे की बातें। इसलिए कि जिस है कि तुम बात कर रहे हो ये जाहिरी मुनाफा तुम्हें मुनाफा नजर आ रहा होगा, लेकिन मेरी निगाह में ये नुकसान है, मेरी निगाह में नुकसान है। और वो नुकसान अक्सर व बेशतर इस तरह से नजर आता है कि हम कोई बात कर रहे होते हैं, कोई अमल कर रहे होते हैं, हम समझते हैं कि बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन हो रहा होता है नुकसान। मैं आपको वाकया बताऊं, बात समझ में आ जाएगी। दुरूद पढ़ें। हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम उनका एक मानने वाला आया और उसने कहा कि मौला मैं एक सफर तिजारत पे जाने का इरादा कर रहा हूं, आप अल्लाह से इस्तिखारा करके बताएं कि मैं इस सफर तिजारत को अख्तियार करूं। इमाम ने इस्तिखारा किया और कहा कि नहीं, तेरे हक में अच्छा नहीं है, तेरे हक में ठीक नहीं है। वो चला गया हुक्म इस्तिखारा सुन के, और वो भी इमाम की ज़बानी, लेकिन कोई कैफियत ऐसी नमूदार हुई कि उसे मजबूरन जाना पड़ा, उस सफर तिजारत पर उसे जाना पड़ा। अब दिल में वसवसा था कि मौला ने ये शायद तो फरमाया है कि ये तेरे हक में बेहतर नहीं है, अल्लाह का हुक्म ये है कि तेरे हक में ये बेहतर नहीं है, तो हो सकता है कि मुझे बड़ा नुकसान हो जाए। लेकिन उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही कि जब उसने जितने सौदे किए सब में मुनाफा हुआ, सब में उसे नफा ही नफा हुआ। जब लौट के आया तो इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ और इमाम से अर्ज की कि मौला मैं कुछ दिन पहले आपके पास आया था और मैंने कहा था कि मैं सफ़र तिजारत पे जाना चाहता हूं, तो आपने इस्तिखारा देख के कहा था कि ये सफ़र तिजारत तेरे हक में बेहतर नहीं है, लेकिन मैं चला गया। लेकिन वसवसा ये है कि मुझे हर गांव उसमें नफा ही नफा हुआ, कहीं नुकसान नहीं हुआ। इमाम सर झुकाए बैठे थे, सर उठा के पूछा, ए भाई ये बता कि कहीं इस सफर तिजारत में तेरी कोई नमाज तो कज़ा नहीं हुई? वाह वाह, तेरी कोई नमाज तो कज़ा नहीं हुई? कहा हाँ मौला, कसरत कार की वजह से अक्सर मेरी नमाज कज़ा हो गई है। कहा बस तूने थोड़ा सा नफा कमाया और बड़ा नुकसान इख्तियार कर लिया। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये होता है मोमिनीन, खिसारा और नफा। जिसे हम नफा समझते हैं वो नफा नहीं है, जो अल्लाह की निगाह में नफा है वो नफा है। हम जितनी नेकियां करते हैं वो सब के सब अपने तौर से हम ये समझते हैं कि हमने माज़अल्लाह बड़ा काम किया, लेकिन अल्लाह कहता है तुम हमारी जानिब एक कदम आगे बढ़ते हो, हम तुम्हारी जानिब 10 कदम आगे बढ़ा देते हैं। हम तुम्हारे नाम अमाल में 10 नेकियों का हिसाब लिख देते हैं। तो असल मुनाफा तो वहां हासिल होता है कि जहां
कोई नेकी खुलूस नियत से की जाए, एक अमल किया जाए और वो अल्लाह के नजदीक पसंदीदा हो जाए और उसके जवाब में वो हमारे नाम अमाल में 10 गुना उसका सवाब लिख दे। छोटी छोटी बातें होती हैं, बहुत से काम किए जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता कि हम ये काम कर रहे हैं, इसमें कोई सवाब है कि नहीं सवाब है, लेकिन हम उसको अंजाम देते हैं। अल्लाह कहता है तुम्हारी दिल में नियत में ये इरादा था, हम तुम्हारे नाम अमाल में इसका सवाब लिखे देते हैं, और इतना लिखते हैं कि तुम्हारे नजदीक उसका हिसाब भी तुमसे मुमकिन नहीं है। दुरूद पढ़े मोहम्मद। जैसे नमाज जमात का सवाब है, नमाज जमात का सवाब है कि अगर एक आदमी जमात में इजाफा हो जाए इमाम के बाद तो उसका सवाब 10 गुना हो जाता है, और यहाँ तक कि फिगर अगर 10 तक पहुंच जाए तो वो हर दफा 10 गुना होते होते अगर मामूमीन की तादाद 10 हो जाए तो इतनी हो जाती है कि फिर उसके बाद जब इजाफा होता है तो मलाइका बीच से हट जाते हैं। मलाइका बीच से हट जाते हैं, वो ये कहते हैं कि परवरदिगार हम इसका सवाब अब रकम करने से माजूर हैं, अब तू जाने और ये नमाजी जाने। दुरूद पढ़े मोहम्मद। फिर अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत से ऐसे अमाल हैं कि जिसके बारे में हमें अंदाजा नहीं होता कि हम ये जो अमल कर रहे हैं ये अल्लाह की निगाह में कितनी अहमियत का हामिल है। क्या कह रही है, बहुत से काम ऐसे होते हैं हमारे पास उसका कोई हिसाब नहीं होता। चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम तवाफ़ काबा कर रहे हैं, और तवाफ़ काबा जिस वक्त मशगूल थे तवाफ़ काबा में, तो एक मोमिन मस्जिदुल हराम में दाखिल हुआ, उसने चारों तरफ इधर उधर निगाह डाली, एक मर्तबा इमाम पर निगाह पड़ी तो इमाम के करीब आया और इमाम को सलाम किया। इमाम ने जवाब सलाम दिया। इमाम ने पूछा भाई कुछ मुस्तरिब नजर आ रहे हो, कुछ परेशान हो? कहा हाँ मौला, मैं एक मर्द मोमिन की हाजत रवाई के लिए हरम में आया हूँ, किसी मोमिन की तलाश में कि कोई मोमिन मिल जाए तो उसे ले जाऊं और उसकी हाजत रवाई करूं। इमाम ने शायद फरमाया मैं चलता हूं, मैं हाजिर हूं। उसने हाथों को जोड़ के कहा फर्जंद रसूल आप तो तवाफ में मशगूल हैं, तवाफ में मशगूल हैं, आप कैसे चलेंगे? इरशाद फरमाया सुनो, किसी बरादर मोमिन के काम आ जाना 70 मकबूल तवाफों से अफजल है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये जो हम सरकारी मुलाजिमतें करते हैं और जालिमों की हुकूमतों में मुलाजिमत अख्तियार करते हैं, वो हमारे अइम्मे मासूमीन ने इस शर्त पर हमें इजाजत दी है कि हमारा मतमय नजर ये होना चाहिए कि हमारी इस मुलाजिमत के जरिए से हम किसी बरादर मोमिन के काम आ जाएंगे जब हमारी मुलाजिमत जायज है, वरना हमारी मुलाजिमत जायज नहीं होगी। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। ये वो नफे के सौदे हैं जिसके बारे में अल्लाह ने इस्तिस्ना करार दिया कि देखो ये जितने और सब हैं ये सब खिसारे में इस्तिस्ना है। तो एक 4 नुकाती प्रोग्राम है, इल्लल्लज़ीना आमनू, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। 4 नुकाती प्रोग्राम है, साहिब ईमान हो, अमल सालेह करे, हक की वसीयत करे, सब्र की तलकीन करे। ये 4 नुकाती प्रोग्राम है तो सारे खिसारों पर काबू पाया जा सकता है। ये वो खिसारे नहीं कि जो हमें जाहिरी नजर आते हैं कि हमारा 10,000 का नुकसान हो गया, हमारा 10 लाख का नुकसान हो गया, नहीं, ये वो खिसारे हैं कि जिसका गुमान तुम्हारे जहन में नहीं आता। अल्लाह कह रहा है कि देखो हमने इस्तिस्ना करार दिया है सिर्फ इस 4 नुकाती प्रोग्राम को, और वो 4 नुकाती प्रोग्राम है इल्लल्लज़ीना आमनू,
वअमिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र। दुरूद पढ़ें मोहम्मद साहिबान ईमान इल्लल्लज़ीना आमनू, सिर्फ वो लोग कि जो साहिबान ईमान हैं। दावा तो सब करते हैं कि हम साहिब ईमान हैं, अपने आप को मोमिन कहलाने में कोई दरेर नहीं करते, लेकिन ईमान नाम है सही फिक्र का, सही अकीदे का। अगर कोई गैर मुस्लिम एक तस्बीह ले ले और मुसलसल ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, वही मोमिन हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि उसकी नीयत में, उसकी फिक्र में ये बात उजागर नहीं है। वो कैसे मोमिन हो जाएगा? वो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहने लगे फिर भी मोमिन नहीं होगा। वो कुछ और अकीदा भी इख्तियार कर ले, वो मोमिन नहीं होगा, इसलिए कि उसके कल्ब की गहराइयों में उस अकीदे की वसअत समाई नहीं है। अकीदे की वसअत समा जाए तो फिर अकीदा सही होता है। और अकीदा ऐसी चीज का नाम है कि जिसको जिंदगी की आखिरी हद तक इजाजत दी गई है कि इसमें जो तगय्युर आ सकता है वो उसमें आ सकता है। और आखिरी मंजिल पर जो दुआ की जाती है कि जब इस दुनिया से उठे तो साहिब ईमान होके उठें, तो इसके मानी ये है कि हम उस अकीदे की मंजिल में अल्लाह से भी तौफीक चाहते हैं कि हमारे ईमान में इजाफा होता जाए, और हम जब आखिरी मंजिल कब्र के पहुंचे तो हमारा ईमान इतना दुरुस्त हो कि वो अल्लाह के नजदीक ईमान कहलाने के लायक हो। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ईमान के मुख्तलिफ दर्जात हैं, आप हजरात मुझसे ज्यादा जानते हैं कि अगर किसी चीज को समझना होता है तो उसकी जिद से समझा जाता है। यानी नूर की अहमियत को समझना है तो तारीकी से समझा जाएगा, हकीकत को समझना है तो झूठ के जरिए से समझा जाएगा। जो भी चीजें हैं अज़दाद के जरिए से समझी जाती हैं। तो ईमान जिस मंजिल पर आता है उसको समझने के लिए उसकी अज़दाद को देखना होगा, इस बात को देखना होगा कि उसकी जिद क्या है। अगर कोई शिर्क करता है जाहिर है कि वो मुवहिद नहीं है। कोई मुशरिक है तो वो मुवहिद नहीं है। शिर्क की नफी करे तो मुवहिद बन जाता है। अल्लाह पर ईमान लाना शिर्क की नफी है। ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर ले दिल की गहराइयों से, समीम कल्ब से, तो एक मर्तबा वो मुवहिद कहलाने के लायक हो जाएगा। लेकिन अभी मोमिन नहीं है, मोमिन नहीं है, मुवहिद है लेकिन मोमिन अभी नहीं है। अल्लाह के रसूल ने जब पहली पैगाम की का इजरा किया तो कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये इरशाद फरमाया कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। देखो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फलाह पा जाओगे। अब उस जमाने में जाहिर है जिन्होंने अल्लाह के रसूल के इस ऐलान के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया वो उस जुमरे में आ गए, फलाह पा गए। लेकिन जब बात आगे बढ़ी तो कहा नहीं, मेरे रसूल होने की भी गवाही देनी होगी। अगर ऐसा न किया तो मुवाहिद होने के बाद भी तुम उस मंजिल पे नहीं आओगे, तुम काफिर कहलाओगे, तुम काफिर कहलाओगे। तो अगर नफी कुफ्र चाहते हो तो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कहो, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कहो, तब जाके तुम कुफ्र से नजात हासिल करोगे। तो फिर अज़ीज़ान मोहतरम अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दिया तो फिर जाहिर है कि वो मोमिन हो गया। कहा नहीं, मोमिन वो नहीं हो सकता, इसलिए कि मोमिन तो वो होते हैं कि जिनके बारे में हमने कहा है कि अभी तो ईमान तुम्हारे दिलों में उतरा ही नहीं। ये आते हैं आराब आपके सामने और कहते हैं कि हम मोमिन हो गए हैं। हबीब उनसे कहो कि ये मोमिन नहीं हुए हैं, ये तो मुसलमान हुए हैं, ये तो मुसलमान हुए हैं। मुसलमान होना कोई मोमिन नहीं बना देता, मुसलमान होना मोमिन नहीं करार दे देता। इनसे कहो, इसलिए कि इनके दिलों में अभी तो ईमान दाखिल ही नहीं हुआ है। दुरूद पढ़े मोहम्मद नारा
سے دیکھا جاتا ہے، توحید کو شرک کے ذریعے سے، اسلام کو کفر کے ذریعے سے، تو پھر ایمان کو کس کے ذریعے سے دیکھا جائے؟ ایمان تو آخری منزل ہے، ایمان تو آخری منزل ہے، ایمان تو آخری منزل ہے۔ تو ظاہر ہے ہر طرف سے آواز آئے گی، جب تک نفاق کو دور نہیں کیا جائے گا ایمان نہیں آئے گا، جب تک نفاق دور نہیں ہوگا وہ ایمان نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ نے ایک پورا کا پورا سورہ منافقون قرآن میں نازل کر دیا تھا کہ بعد میں آنے والے لوگ کہیں گے کہ رسول اللہ کے زمانے میں تو منافق ہوا کرتے تھے، سن 11 ہجری کے بعد سے منافق لپیٹ کے رکھ دیے گئے۔ درود پڑھیں محمد نفاق کی پہچان کیا ہے؟ کیا پہچان ہے نفاق کی جو ہمیں ایمان سے ہمکنار کر دے؟ ہمیں نہیں پتا تھا، ہم نے کہا چلو رسول کے زمانے میں تلاش کریں، تو رسول کے زمانے میں تلاش کیا تو اصحاب کبار سے پوچھا کہ آپ اپنے زمانے میں منافقین کو کیسے پہچانتے تھے؟ آپ اپنے زمانے میں منافقین کو کیسے پہچانتے تھے؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہم بغض علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے نفاق کو پہچانا کرتے تھے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو رسول کے زمانے میں تو بغض علی کے ذریعے سے نفاق کو پہچانا جاتا تھا، جب رسول اس دنیا سے چلے گئے تو اب بغض علی کے ذریعے سے نفاق کو نہیں پہچانا جائے گا، نفاق کو پہچانا ہی جاتا ہے بغض علی کے ذریعے سے۔ ادھر بغض علی دل میں آیا اور ادھر نفاق شروع ہو گیا، اور نفاق جہاں شروع ہو گیا وہاں ایمان آ ہی نہیں سکتا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی ہیں، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی کہ بغض علی بھی ہو اور ایمان بھی ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر بغض علی ہے تو پھر ایمان نہیں آ سکتا۔ ایمان تو محبت علی کا نام ہے، محبت علی کا نام ہے، اور یہ سرشت میں ہوتا ہے، یہ سرشت میں ہوتا ہے۔ اس کا تعلق یہ نہیں ہے، اکثر و بیشتر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ شیعہ گھر میں پیدا ہوا تو شیعہ ہے، یہ سنی گھر میں پیدا ہوا تو سنی ہے، یہ ہندو گھر میں پیدا ہوا تو ہندو ہے، یہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا تو مسلمان ہے، یہ سکھ کے گھر میں پیدا ہوا تو سکھ ہے، یہ عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا تو عیسائی ہے۔ نہیں عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا وہ انتظام ہے کہ جس میں اس نے عدل الہی کے مطابق طہارت نفس کو بیچ میں رکھا ہے، طہارت نفس کو بیچ میں رکھا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ حادثہ ولادت کا نتیجہ ہوتا تو پھر ظاہر ہے ہم یہ کہہ دیتے ہاتھ جوڑ کے پروردگار تو نے ہمیں ہندو کے گھر میں پیدا کیا تھا، ہم ہندو نہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اللہ نے کہا نہیں، ہم نے اس دن جس دن روحوں کو خلق کیا تھا اس دن آواز دی تھی کہ کون کون ہے جو اس صداقت کا کلمہ پڑھتا ہے۔ اس نے جس دن اس صداقت پہ آواز لگائی تھی اسے ہم نے مومن بنا دیا، ورنہ ہم نے اسے دوسرے زمرے میں شامل کر دیا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا مولا یا صاحب الزمان، ہر دم ہو بھی امان، مومن خوشیاں دے اعلان، لکھے نامے تیری پا خاندان، حق یا علی۔ درود پڑھیں محمد۔ یہ بات جو میں نے عرض کی اس کے پیچھے میرے پاس دلیل موجود ہے، بالکل، کہ اگر ایسا ہوتا کہ حادثہ ولادت کے نتیجے میں جو جس ماحول میں پیدا ہوا وہ اس ماحول میں رنگ گیا تو پھر بات کچھ اور ہوتی۔ یہ تو اللہ کا وہ عادلانہ انتظام ہے کہ جس کے ذریعے سے اس نے اس بات کو رکھا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اور وہ دلیل یہ ہے کہ جب صفین کی جنگ ہو رہی تھی، صفین کی جنگ ہو رہی تھی تو اس میں مولا قتال کر رہے تھے، اور مالک اشتر مولا علی کے جرنیل وہ بھی قتال کر رہے ہیں۔ جناب مالک اشتر مولا کی تکبیریں گنتے جا رہے تھے، مولا کی تکبیریں گنتے جا رہے تھے، اور
क़िताल किए चले जा रहे हैं। एक मर्तबा करीब आए मौला के, कहा मौला बस थोड़ी सी कसर और रह गई है, अगर 2-4 और कत्ल कर लूं तो आपके बराबर हो जाऊंगा, आपके बराबर हो जाऊंगा। इमाम ने इरशाद फरमाया मालिक तजदीद ईमान करो, मालिक तजदीद ईमान करो। लरज़ गए, मौला क्या हुआ? कहा तुम गाजर मूली की तरह काट रहे हो, मेरा मुकाबला कैसे कर रहे हो? और अली की तलवार तो उठती नहीं उस पर कि जिसकी नस्लों में कोई मोमिन पैदा होने वाला है। दुरूद पढ़े मोहम्मद ओले मोहम्मद। तो ये अली की तलवार जायजा लेती है ईमान का, जायजा लेती है ईमान का, इसलिए कि ईमान नाम है मोहब्बत अली का। और ये नफ्स की पाकीज़गी चाहती है, नफ्स की पाकीज़गी चाहती है, और यही उस बात का फैसला हो जाता है कि कौन खिसारे में है और कौन नफे में है। दुरूद पढ़े मोहम्मद ओले मोहम्मद। छठे इमाम अलैहिस्सलाम के सामने पास एक शख्स आया, उसने कहा मौला मुफलिस हो गया हूं, कुछ नहीं है, आप दुआ करें कि अल्लाह मेरा इफलास दूर कर दे। इमाम ने उसके चेहरे की तरफ देखा, कहा भाई ये बता, अगर दुनिया में जितनी चांदी है सब इकट्ठा करके तुझे दे दी जाए और तुझसे कहा जाए कि हमारी मोहब्बत तर्क कर दे, तो तेरा क्या जवाब होगा? कहा मौला दुनिया की सारी चांदी को ठुकरा दूंगा, आपकी मोहब्बत को तर्क नहीं करूंगा, आपकी मोहब्बत को तर्क नहीं करूंगा। कहा अगर दुनिया में जितना सोना है सब तुझे दे दिया जाए, तेरे कदमों में डाल दिया जाए और तुझसे कहा जाए कि हमारी मोहब्बत को तर्क कर दे, तो तेरा क्या जवाब होगा? कहा मौला पूरे सोने को ठुकरा दूंगा, आपकी मोहब्बत को तर्क नहीं करूंगा। इमाम ने इरशाद फरमाया फिर तू कहां मुफलिस है, फिर तू कहां मुफलिस है, तेरे पास तो इतनी बड़ी दौलत है। दुरूद पढ़े मोहम्मद ओले मोहम्मद। ये तो मकाम शुक्र है कि जिसके दिल में मोहब्बत अहले बैत हो, जिसके दिल में मोहब्बत अली हो, वो इतना फायदे में है। इसलिए कहा है इल्लल्लज़ीना आमनू, वो जो साहिबान ईमान हैं, वो सही ईमान वाले, वो यकीनन ईमान वाले। कभी कभी लोग जो है इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ पैदा कर देते हैं। ईमान की मंजिलें हैं, ईमान की मंजिलें हैं। जिन 4 असहाब का नाम लिया गया उनमें भी ये बताया गया कि 3 का जनाब मिक़दाद 8 दर्जे पे फायज हैं, जनाब अबू ज़र 9 दर्जे पे फायज हैं, जनाब सलमान 10 दर्जे पे फायज हैं। तो ये 8, 9 और 10 दर्जे पे ईमान के फायज होना हमें ये बताता है कि हम भी उस ईमान की डगर पे लगे हुए हैं, लेकिन हमें उस कमी का अंदाजा नहीं कि हम में कितनी कमी बाकी है। हम एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने लग जाते हैं कि ये मोमिन नहीं है, ये मोमिन नहीं है, ये मुखालिफ है, ये मौला का मुक़स्सिर है, ये फलां है, ये फलां है। हम ये तक़सीम नहीं कर सकते। हम ईमान का जायजा कैसे ले सकते हैं? ईमान का जायजा लेने वाला तो अल्लाह है कि जो ईमान का जायजा लेता है। हम तो उस तीली की मानिंद हैं कि जो जला दी जाती है तो तारीकी में जरा सी रोशनी हो जाती है, जरा सी रोशनी हो जाती है। इससे पहले अंधेरा होता है और एक तीली जला दी गई तो वो सारी जगह जो तारीकी में थी वो रोशन हो गई। यकीनन हम ईमान के मामले में हैं कमजोर, लेकिन उसी डगर पे चले जा रहे हैं। और जब ईमान का जिक्र आया तो फिर अल्लाह ने कहा कि दूसरा नुक्ता अमल सालेह, अमल सालेह। जहां जहां कुरान में ईमान का जिक्र आया वहां अमल सालेह के साथ जिक्र आया। ईमान अमल सालेह के बगैर ईमान नहीं कहला सकता और अमल सालेह ईमान के बगैर अमल सालेह नहीं कहला सकता। इसलिए कि आपके सामने है कि दुनिया की जितनी फलाह व बहबूद के बाद के काम है सब वो कर रहे हैं कि जो गैर मोमिन है, जो गैर मोमिन है। हमारे हिस्से में तो कुछ भी नहीं आया है। अक्सर बातें सब उनसे मंसूब हैं। जितनी रिसर्चेस हो रही हैं, जितनी दुनिया की तरक्की हो रही है, जितनी साइंस तरक्की पा रही है, जितनी चीजें आपके सामने आ रही हैं, जितनी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सब किसकी इजाजत है? सब उन्हीं की मरहूम मिन्नत। अगर कोई कहे कि इसकी वजह से वो जन्नत के मुस्तहिक हो जाएंगे,
یقیناً غلط ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے کہا نہیں، ایمان پہلے عمل صالح بعد میں، ایمان پہلے عمل صالح بعد میں ہے۔ ہم میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، ہم بھی یہی دیکھتے ہیں کہ عمل صالح تو یقیناً اہمیت کا حامل ہے، لیکن ایمان کے بغیر ممکن نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے بعد اس کے ورثہ یہ کوشش کریں کہ اس کی زندگی میں جو باتیں کمی رہ گئی ہیں ان کو پورا کر دیا جائے، تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ مثلا انہوں نے کہا کہ اس کی نمازیں رہ گئی تھیں تو کہا اجارے کے ذریعے سے پڑھائی جا سکتی، کوئی اس کی جگہ پہ اجرت لے لے اور پڑھ دے، نمازیں پوری ہو جائیں گی۔ روزے اس کے رہ گئے تھے، کہا روزے بھی اس کے اگر کوئی رکھ دے، اجرت پہ رکھ دے یا ویسے رکھ دے تو ہو جائے گا۔ حج اس سے رہ گیا تھا، مستطیع تھا، حج کرنا اس پر واجب تھا، نہیں کر سکا، لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا تو ورثہ نے کہا کہ ہم اس کا حج کروانا چاہتے ہیں، کہا حج بدل کے لیے لوگ تیار بیٹھے، آپ اتنا پیسہ دے دیں تو یہ حج اس کا ادا ہو جائے گا۔ یہ سارے اعمال جو اس نے اپنی زندگی میں نہیں کیے تھے وہ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کا قائل نہیں تھا، عقیدہ ختم نبوت کا قائل نہیں تھا، تو دنیا کا کوئی مولوی اس میں کوئی تغیر نہیں لا سکتا، کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ تو پھر اگر یہ کہا جائے کہ مرنے تک تو وہ علی کی ولایت کا قائل نہیں تھا، مرنے کے بعد وہ علی کی ولایت کا کیسے قائل ہو جائے گا؟ ضرور پڑھے محمد ایمان کو عمل صالح کے ساتھ نتھی کر دیا اللہ نے کہا۔ دوسرا زینہ جو ہے وہ عمل صالح کا ہے کہ اگر خالی تم مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو عمل صالح کے بغیر ممکن نہیں۔ اور پھر یہ بات تو ہماری سب کی سمجھ میں آنا چاہیے کہ ایمان ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس سے عمل صالح ظاہر ہوتا ہے، عمل صالح ظاہر ہوتا ہے کہ مومن وہی ہوتا ہے کہ جو عمل صالح اختیار کرتا ہے۔ یہ روح ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ یہ کیسے کہا جائے کہ وہ ایمان تو رکھتا ہے لیکن عمل صالح نہیں کرتا؟ یہ ممکن نہیں ہے، کمی اور بیشی ممکن ہے، کمی اور بیشی ممکن ہے، اس لیے کہ جتنا جتنا ایمان ہوتا ہے اتنا اتنا عمل اس کا ہوتا جاتا ہے۔ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن تو بہت بڑا ہوں لیکن عمل میں کوئی نہیں کرتا، ایمان کی منزل ہے، میں کسی کو برا نہ لگ جائے کہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیے ہم نے تو بس مولا کا نام لے لیا ہے، ہم نے مولا پر ایمان رکھ لیا ہے، بس اب ہمیں نماز اور روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ فکر ہی غلط ہے، اس لیے کہ نہ تم مومن ہو نہ تمہیں اعمال صالح کی ضرورت ہے، اس لیے کہ تمہارے پاس اگر ایمان ہوتا تو عمل صالح ہوتا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد تیسرا نقطہ وتواصوا بالحق، یہ چار نکاتی پروگرام میں سے پہلا ایمان، دوسرا عمل صالح، اور تیسرا حق کی وصیت کرنا، حق کو پہچانوانا، حق کیا ہے اور اس کے بارے میں دوسرے کو تلقین کرنا، اور یہاں تک کہ وہ منزل آ جاتی ہے کہ قبر میں جب لٹا دیا جاتا ہے تو شانے ہلا ہلا کے بتایا جاتا ہے کہ کیا کیا حق ہے، کیا کیا حق ہے۔ قرآن حق ہے، کتاب حق ہے، پیغمبر حق ہیں، ائمہ حق ہیں، قیامت حق ہے، صراط حق ہے، میزان حق ہے، یہ سارے حق ہیں۔ یہ حق کی وصیت تو قبر کی منزل پہ آنے سے پہلے ایک دوسرے کو بتاتے رہو تاکہ اس منزل پر آ جاؤ کہ خسارے سے بچ سکو۔ درود پڑھیں محمد و آل اور پھر صبر کی تلقین کرنے والے، صبر کو اختیار کرنے والے، صبر کو وہ اختیار کرنے والے کہ کڑی سے کڑی مصیبت پڑے، کوئی مصیبت پڑے، ان کے لب پر سوائے کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے کچھ اور نہیں آتا۔ قرآن نے گواہی دی سورہ بقرہ، مبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حبیب ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے، ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے کہ جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔
حبیب ان پر اللہ کی طرف سے درود و سلام ہے. کس پر؟ کسی غیر معمولی شخصیت پر نہیں، ان پر کہ جو صبر کے مرحلے کو اس طرح سے طے کرتے ہیں کہ مصیبت پڑتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، وہ سلام کے مستحق ہو جاتے ہیں، وہ علیہ السلام ہو جاتے ہیں. دنیا ہمیں کہتی ہے کہ کسی اور کو علیہ السلام نہ کہا کرو، کسی نبی کے علاوہ کسی کو علیہ السلام کہنا غیر اسلامی ہے. عزیزان محترم، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ صابرین علیہ السلام ہو جاتے ہیں. تم کہہ رہے ہو کسی اس کو نہ کہو، ان کی تو بلندی ہماری نگاہ میں ان سے کہیں زیادہ ہے. درود پڑھیں محمد و محمد. وہ صبر کرنے والے ہیں، اور صبر کی منزلیں بھی جس طریقے سے میں نے کہا تھا کہ ایمان کی منزلیں اور اس کا گراف اونچے سے اونچا ہوتا جاتا ہے، عمل صالح کا بھی گراف اونچے سے اونچا ہوتا چلا جاتا ہے، حق کی وصیت کا بھی گراف اونچے سے اونچا ہوتا چلا جاتا ہے، تو صبر کا بھی گراف اونچے سے اونچا ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر کہیں کہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب صبر کی وہ آخری منزل ہوتی ہے تو ایک مرقع سامنے نظر آتا ہے جس کا نام ہے حسین. اس کا نام ہے حسین ابن علی. ہاں، صبر کرنے والے تو بہت سے دیکھے، لیکن ایسا صبر کرنے والا مورخین یہ لکھنے پہ مجبور ہو گئے کہ عصر عاشور تک حسین پر جتنی مصیبت پڑتی جاتی تھی، چہرہ اتنا تابناک ہوتا جا رہا تھا. لوگ دیکھ کے حیران ہوتے تھے. وہ جس کا جوان بیٹا مارا گیا ہے، جس کا بھائی شان قلم کرا کے نہر کے کنارے سو رہا ہے، جس کا ششماہا علی اصغر ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا ہے، اس کے چہرے پر یہ نورانیت. اور پھر اس نے سمجھایا کہ اہمیت کیا ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ جب اکیلے رہ گئے امام، جب اکیلے رہ گئے اور وغا کا ہنگام آیا تو بتایا کہ دیکھو فرائض کس کو کہتے ہیں. لڑتے لڑتے فرات کی طرف نکلے اور فرات پہ قبضہ کر لیا. مقاتل میں ہے کہ فرات پہ قبضہ کر لیا. ایک قبضہ عباس نے کیا تھا، ایک قبضہ حسین نے کیا. حسین نے کر کے دکھایا. قریب گئے. اب دو فریضوں کے درمیان ایک طرف جہاد ہے، ایک طرف غم و علم ہے، ایک طرف وہ ساری مصیبتیں ہیں جو طاری ہو چکی ہیں. لیکن چونکہ شریعت کہتی ہے کہ جان کا بچانا ضروری ہے، اس لیے چلو میں پانی بھرا. عباس نے یہ کہہ کے پانی پھینک دیا تھا کہ عباس کیسے پانی پی لے، حسین کے بچے پیاسے ہیں. لیکن حسین کے سامنے شریعت کا استحکام ہے. حسین کہہ رہے ہیں نہیں، جان کا بچانا فریضہ ہے. اس لیے پانی کے چلو کو منہ میں لانے کے لیے تیار تھے کہ ایک مرتبہ آواز آئی کہ اہل حرم پہ حملہ ہو گیا ہے. اب حسین نے کہا کہ نہیں، شریعت کہتی ہے کہ جان سے زیادہ عزت کی حفاظت ضروری ہے. اس لیے پلٹے اور خیام کی طرف حملہ کرتے ہوئے آئے. یہ وہ منزل ہے کہ جو حسین دکھا رہے ہیں کہ دیکھو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کرو. اور پھر جب حسین اس منزل پر آ گئے اب حسین نے یہ ساری وصیتیں بہن کے حوالے کر دی. اے زینب، اب تم اس قافلے کی قافلہ سالار ہو. اب ساری ذمہ داریاں تمہاری ہیں. وہ زینب کہ جس نے کبھی گھر سے قدم باہر نہیں نکالا، جس کا سایہ کبھی چشم فلک نے نہیں دیکھا تھا. کوفے کے میں جب امیر المومنین کی ظاہری خلافت کا زمانہ تھا، حسنین علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ بہن کو لے آؤ. حسنین گئے اور بہن کو لے آئے. امام کو اطلاع ہوئی کہ قافلہ آ رہا ہے، پیغام بھیجا رات کے وقت کوفے میں داخلہ ہو.
امام خود سرحد پہ بیٹی کا استقبال کرنے کے لیے گئے، زینب کا استقبال کر کے کوفے میں لائے۔ کوفے کی شہزادی آ رہی تھی اس عالم میں کہ بھائی ساتھ ساتھ ہیں اور بھائی پردے کے محافظ ہیں، لیکن علی نے استقبال کیا اور علی کی نگاہیں دیکھ رہی ہوں گی یہی کوفہ ہوگا جہاں زینب ام کلثوم رسن بستہ بازاروں میں پھرائی جا رہی ہوں گی۔ اور اس عالم میں کہ کوفے کے بازار میں لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ منزلیں زینب طے کرتی کرتی جب دمشق میں پہنچی اور دمشق کے زندان سے رہائی ملی تو پہلی مرتبہ زینب نے مجلس حسین برپا کی، اور جب مجلس حسین برپا کرنے کا اعلان ہوا تو شام کی عورتیں پرسہ دینے کے لیے آئیں، دمشق کی عورتیں پرسہ دینے کے لیے آئیں۔ روایت میں تو نہیں ملتا، لیکن زینب نے یہ ضرور خیال کیا ہوگا کہ آج یہ عورتیں آئی ہیں، ان کے ہاتھوں میں پتھر نہیں ہے جو پتھر لے کے ہمارا استقبال کیا کرتی تھی۔ زینب نے وہ تبدیلی لائی کہ آج وہ بھی زینب کے ساتھ پرسہ دینے کے لیے آئی ہیں، ایک ایک کا پرسہ دے رہی ہیں اور ایک ایک بیوی سے پوچھ رہی بی بی آپ کا کون مارا گیا، آپ کا کون مارا گیا؟ بی بی بیان کرتی ہے ارے میرا 18 برس کا کڑیل جوان سینے پہ برسی کھا کے کھیت رہا۔ کسی بیوی سے پوچھتی بی بی آپ کا کون مارا گیا؟ کہا میرا 13 برس کا قاسم، میرا 13 برس کا قاسم پامالے سمیں اسپا ہو گیا۔ ایک بی بی گوشے میں بیٹھی ہوئی ہے، بی بی آپ کا کون مارا گیا؟ ارے میرا ششما علی اصغر، 6 مہینے کا علی اصغر ابھی گھٹنیوں بھی چلنے نہیں پایا تھا، بابا کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ ایک ایک بیوی کو دیکھتی جاتی ہیں، پرسہ دیتی جاتی ہیں، انہیں 2 سر ایسے نظر آتے ہیں کہ جو ایک گوشے میں رکھے ہیں، اور وہ پوچھتی ہیں اے بیویوں یہ بتاؤ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے اور ان کا کوئی پرسہ دینے والا نہیں ہے؟ تو بیویوں نے پکار کے کہا نہیں، خدا ان بچوں کی ماں کو زندہ رکھے۔ زینب آل محمد کا ماتم نہیں کرتی، وہ تو صرف حسین کا ماتم کرتی ہیں۔ ارباب اعظم اس مجلس کو تمام کروں، زینب جب روضہ رسول پہ پہنچی، واپس جب روضہ رسول پہ پہنچی تو فریاد کر رہی تھی نانا نانا زینب آئی ہے، آپ کی امت کا سلوک بیان کرنے کے لیے حاضر ہوئے، آپ کی امت کا سلوک بیان کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ نانا ہمارے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ آپ کے علم میں ہے، ہمیں دیار بدیار پھرایا گیا، ہمیں رسن بستہ کر کے بازاروں میں درباروں میں تشہیر کیا گیا۔ نانا اگر مجمع عام کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنی پشت پر تازیانوں کے نشان دکھاتی۔ ارباب ماتم بس میں یہ کہہ کے تمام کروں کہ شہزادی کو خیال آیا کہ سب سے زیادہ جو تذکرہ کیا جا سکتا ہے غم کا وہ ماں سے کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ بیٹیوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں جب کہیں سے گھر میں آتی ہیں تو ساری داستان ماں سے بیان کرتی ہیں۔ جب جنت البقیع میں گئیں اور ماں کی لہر پہ سر رکھا تو ایک مرتبہ پکار اٹھی اماں نے دیکھا ہمارے ساتھ کیا ہوا، اب دل کا درد ایک مرتبہ زبان پہ آ گیا، اماں ہم بتا نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ اے اماں یہ ثانیہ زہرا یہ زینب بازاروں میں درباروں میں پھرائی، اے اماں جو اپنے ہاتھ سے کرتا تم نے سی کے حسین کو دیا تھا وہ کرتا میں نے حسین کو پہنا دیا تھا، وہ تحفے کے طور پہ لے آئی ہوں، محشر کے دن یہ کرتا تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل سے توسل کو قبول فرما، پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا اس مجلس عزا اس
اس نظر و نیاز کا ثواب اس مرحومہ کی روح کو ایصال فرما دے جس کے ساتھ ثواب نہیں پروردگار اس کے درجات عالی فرما دیوار جناب سیدہ میں جگہ عطا فرما جناب زینب کی شفاعت نصیب فرما محمد و آل محمد جن گھروں میں ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے انہیں تا قیامت آباد رکھ ان کے مکینوں کو کوئی غم نہ دے سوائے پروردگار تمام حاضرین کے دلی مقاصد پر لا پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کا پروردگار مومنین کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما پروردگار ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ نفع کیا ہوتا ہے اور نقصان کیا ہوتا ہے اس لیے ہم کسی موت سے نہیں ڈرتے ہم کسی شہادت سے نہیں ڈرتے جتنے حرب آزمانا ہو آزما لیں جتنے بم برسانا ہو برسا دیں جتنی گولیاں چلانا ہو چلا دیں لیکن ہمیں معلوم ہے کہ نفع کا سودا کیا ہوتا ہے اس لیے ہمیں ہمارے قدم کبھی استقامت سے دور نہیں ہوں گے پروردگار ہمیں اس استقامت پہ باقی رکھے ہمارے مومنین پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو رفع فرما دے بے گناہ اسیر کیے گئے ہیں ان کو رہائی عطا فرما دے مقدمات میں ملوث کیے گئے ہیں پروردگار ان کو آزادی عطا فرما محمد و آل محمد تمام بارگاہوں کی تمام زیارت گاہوں کی حفاظت فرما تمام بہائے مبارک کی حفاظت فرما تمام محافظوں کی ان کی حفاظت فرما خصوصیت کے ساتھ شام اور عراق میں جو روضہ مبارک ہیں سب کی حفاظت فرما اور ان کے محافظوں کی حفاظت فرما انقلاب ایران کو کامیابی سے ہمکنار فرما دشمنان اسلام کو نیست نابود کر دے پرچم اسلام کو بلند کر دے پروردگار تمام مومنین کے مرحومین کی مغفرت فرما ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما ان کے درجات عالی فرما ہمارے شہداء کے درجات عالی فرما جناب سید الشہداء کے ساتھ مشہور فرما محمد و آل محمد ہم سب سے جو گناہ ہوئے ہیں سب کو معاف فرما دے ہمیں ایمان کی منزل عطا فرما اور ہمیں اس منزل پر پہنچا دے کہ جس کا تو نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم اس 4 نکاتی پروگرام میں پورے اتر جائیں اور ہم نفع کا سودا کرنے میں کامیاب ہوں پروردگار ہمارے امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل فرما ہمیں ان کے انصار امان میں شمار فرما ربنا تقبل منا